تو آپ کو اس حدیث کی پھر معرفت جو ہے وہ پتہ چل جائے گی کہ اس کی اصل معرفت کیا ہے. کہ اس حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے کہ کربلا کی زمین سے زیادہ فضیلت والی کوئی زمین نہیں، اور شہادت امام حسین علیہ السلام سے مصیبت کا اس زمین پر کوئی اور دن بھی نہیں. تو اسی کی تفسیر کے اندر یہ جو آپ جس کتاب کا ذکر کر رہے ہیں نا، اس حدیث کو لے کے تو اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اس کی جو ان حدیثوں میں بیان ہوا ہے وہ کیا ہے. جی جی حدیث بہت شکریہ سید. جہاں تک ہمیں وضاحت ملی تھی نا اس حدیث سے، یعنی امام کا جو فرمان ہے وہ چلے میں تھوڑی دیر کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا خمینی کا یہ کی بات ہے، تو وہ باب خمینی کے نام کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ باب خمینی سے پہلے بہت سے افراد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ان احادیث کو جمع کر کے اور اس کا ایک مطلب نکالا ہے، اور وہ حدیثوں کے ذیل میں ہی انہوں نے مطلب لیا ہے. اور اس سے مراد بھی ہر زمین سے مراد ہر زمین نہیں، بلکہ یعنی کہ جہاں پر بھی اس مشن حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے، جو قتل کر رہا ہے وہ یزید ہے، اور جس مقام پر وہ قتل ہو رہا ہے وہ مشن تو وہ کربلا کی زمین ہے. کیونکہ مشن امام حسین علیہ السلام کو جو ہے اصل میں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. تو میں نے ایک بات نیچے لکھی تھی کہ جس شخص نے بھی مقصد امام حسین علیہ السلام کو نہیں سمجھا، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ میرا باپ ہو، تو ہم نے حقیقت میں پھر کچھ جانا ہی نہیں. اس ذیل میں میری ماں بھی، میری بیٹی بھی، میری بہن بھی، میری پھپھی، میری خالہ، سب اس کے ذیل میں آئیں گی. اگر وہ بھی اس مقصد امام حسین علیہ السلام کو نہیں سمجھی تو جھوٹا زبانی یہ دعویٰ ہے پھر یا حسین کہنے کا. تو سب سے پہلے ہم نے مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنا ہے. سید اس پہ ذرا دوسرے انداز میں روشنی ڈالیں نا. آپ اس کو یوں آسان کر لیں کہ حسین شناسی جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. بے شک لا رائے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. جب تک ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عالم کی معرفت حاصل نہیں کریں گے تو اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہوں گے تو اس پر ہم کہاں سے غور کریں گے. تو عالم کے الفاظ سے زیادہ پہلے عالم کی پہچان، یعنی امام کے الفاظ سے پہلے، امام کے عمل سے پہلے امام کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. کلام امام الکلام ہے نا. دیکھیں ہم جتنی مرضی، میں کئی دفعہ کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کوشش کیا کریں کہ آپ اگر کچھ نہیں سمجھ پاتے تو ایک دفعہ زیارت ناہیہ کا ترجمہ پڑھ لیا کریں تو آپ کو مظلومیت امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ آپ پہ عیاں ہو جائے. میرے الفاظ آپ کے الفاظ کمزور ہو سکتے ہیں، ہمارے کلام کے اندر تاثیر کم ہو سکتی ہے، ہماری گفتگو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب ہم زیارت ناہیہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ادراک ہونا شروع ہوتا ہے، ہم اس ہستی کے اور زیادہ قریب ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ایسے آسان ہم کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ ایسی چیز دیں، کچھ ایسی طرف رہنمائی کریں کہ جس کو وہ اور زیادہ آسانی کے ساتھ، کیونکہ الجھانا تو مقصد ہی نہیں، ہمارا تو کام ہے کہ سلجھانا. آپ کیا کہیں گے سید؟ کس انداز میں ہم لوگوں کو؟ اسی لیے امام صادق علیہ السلام کی اصول کافی کے اندر صفات علماء کے اندر آپ کو حدیثیں ملیں گی جس میں امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ عالم جو ہے لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آتا ہے، اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، مشکل سے مشکل چیز کو آسان سے آسان کر کے بیان کرتا ہے. تو اگر ہم نے آسان چیز کو مشکل بنا کے پیش کرنا ہے، یا کوئی شخص بھی آسان چیز کو مشکل بنا کے پیش کر رہا ہے اور مشکل کو بھی مشکل کر کے پیش کر رہا ہے، تو حقیقت میں ائمہ کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے. تو حقیقت میں ہم لوگوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی ان فرامین کو سمجھنا اور ان کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے.
जब हम ना उसको समझेंगे और ना उसको अमल करेंगे, और अगर अमल कर भी लिया बगैर समझे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आपकी बड़ी खूबसूरत आपने बात की है, और बेशक आइमा के फरामीन से ही ये बात आपने की है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सच आपने बात वो करें। हदीस ज़रूर पढ़ी होगी ना सैयद, कि जब पूछा गया तो इमाम ने फरमाया हम सब सफीना नजात हैं, लेकिन जो हुसैन का सफीना नजात है वो सबसे तेज रफ्तार है। बेशक ला राय वैसे ही। अब देखें, हर इमाम, मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि वो लोग कहते हैं जी कि आप कहते हैं ज़िक्रो अली ने बादा, तो ज़िक्रो हसन ने बादा क्यों नहीं है, ज़िक्रो हुसैन ने बादा क्यों नहीं है। मैंने कहा भाई हर चीज़ के अंदर सवाल आप उठाने को तो आप उठा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इसलिए ज़रूरी है कि आपकी मारिफत को बुलंद करता है। मारिफत बुलंद होगी तो आपको शऊर आएगा, आपको समझ आएगी, आप और ज़्यादा नज़दीक होंगे, आपके ऊपर कर्म होगा, आपके अंदर जुस्तजू पैदा होगी। आप किसी को किस तरह से जान पाएंगे जब तक आप उस हस्ती को, उनकी तरफ आपकी आमादगी ही नहीं है। तस्लीम और रज़ा पे आप उस मंजिल पे, उस मकाम तक। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कुरान का ये हुक्म है कि अगर दो खुदा होते तो ज़मीनों और आसमान जो है आपस में तज़ाद की वजह से जो टकरा जाते, रेज़ा रेज़ा हो जाते, फना और तबाह हो जाते। तो बड़ी अच्छी आपने ये बात की है। इसी तरह एक घर के अंदर अगर दो सरबराह हो जाए तो वो घर भी नहीं चलता। तो दो बंदे अगर रहबर बनने की कोशिश करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना। बल्कि रहबर जो खुदा की तरफ से बनाए गए हैं उन्हीं को रहबर मान के उनको फॉलो करना हमारे लिए बेहतरी है, और इसी ही में हमारी निजात है। अगर हमने खुद रहबर बनने की कोशिश की ना तो फिर समझ लीजिए दुनिया में ही फनाज हो गए हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, बात करें आप। हाँ जी जीशान भाई, हो गए हजूर के बिजी हैं अभी भी? जी शाह जी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ जी लाला जी, कासिम लाला, आपको मिल गया हवाला? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी बिजी हूँ थोड़ा गया ना। हाँ, कैसे हैं बाबू इमाम, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एहसान मालिकों की आपकी दुआएं, आप सुनाइए कैसे हैं? माशाल्लाह। करें, मैं सुन रहा हूँ, मैं आपको 5 मिनट तक ज्वाइन करता हूँ। अच्छा लाली सिस्टर, मैं ये गुजारिश इसलिए कर रहा था कि देखें आपके पास काफ़ी खवातीन आती हैं आपकी ब्रॉड पे, जिनमें से हो सकता है कोई खातून मुअल्लिमा हो सकता है कोई बहुत अच्छा कोई ज़ाकिरा पढ़ने वाली हो सकता है कोई खातून खुद से बहुत ज़्यादा साहिब, जैसे कई लोग बड़े साहिब मुतालिया होते हैं, कई लोग खुद बड़े मतलब जुस्तजू करने वाले होते हैं, वो पढ़ते हैं चीज़ों को। तो गुजारिश ये है कि आप अपना कोई एक ऐसा टाइम रखें खवातीन का बिलखुसूस, जी भाई, कि जिसमें आप पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से बीबी के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करें, बीबी के मसाइब बयान करें, बीबी की कोशिशें को बयान करें, बीबी के खुतबात को बयान करें, और बताएं कि बीबी ने अपने भाई के मिशन को कैसे पाया तकमील पहुँचाया। हज़रत लाला इंशाअल्लाह। बीबी ने किस अंदाज से ये जो जहाद अकबर किया है, पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने किस अंदाज में, बीबी को क्यों फातह शाम कहा गया, आखिर वो क्यों, ये ऐसी चीज़ों को, इन चीज़ों पे जब आप लोग रोशनी डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो नहीं आगाही रखते उनको आगाही मिलेगी, और वो और ज़्यादा उनके अंदर करबला जो है वो उनके वजूद में जो है ना वो घर करता है। हाजिर लाला इंशाअल्लाह, ज़रूर 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 इंशाअल्लाह। लाला अली, आपको एक तो जो हैं बाबा इमाम शाह जी, उनको जानते हैं, एक सैयदा हैं और एक रिसर्चर जाफरी हैं, तो उनका मैं आपको आईडी शेयर कर दूंगा। तो दे आर वेरी वेल स्कॉलर्स, वुमेन स्कॉलर, तो आप उनके साथ बैठें और बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। तो बाकी इफ़ यू हैव समबडी एल्स यू कैन एनी टाइम, या बिस्मिल्लाह, नो वरीज। ज़रूर ज़रूर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, एनी टाइम प्लीज़। मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा प्लीज़ ऑन जी।
بالکل 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 بالکل. یہ شور انشاءاللہ. لیں سسٹر مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ سے ہوگی. میں کوشش کرتا ہوں، اگر میں آ سکا تو میں پھر حاضر ہوتا ہوں. ایز آلویز شاہ بھائی انشاءاللہ. میرے پاس اصل میں ڈسٹورشن زیادہ ہے تھوڑا، اس لیے کے فرامین کو جمع کر کے تو اس کا ماخذ بنایا گیا ہے. یہ کسی کی اپنی ذاتی بات نہیں بلکہ دیگر احادیثوں کا معنی لے کے جو ان کا ترجمہ بیان ہوتا ہے. جس طرح میں نے ابھی مقتل معصور سے آپ کو کتاب کھول کے دکھایا ہے، یہ پورے پورے چیپٹر ہے. میں آپ کا سمجھ گیا ہوں کہ جی میں آپ کو سمجھ گیا ہوں. جی میں سمجھ گیا ہوں. میں نے اب اس لیے آپ کو عرض کیا ہے کہ وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے، اور یہ حدیثیں جو ہیں یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ بہت زیادہ پورے چیپٹر ہے جو میں آپ کو کھول کے دکھا رہا ہوں. تو ان میں وہی معنی نکل رہا ہے جو اس حدیث کے اندر آ رہا ہے. تو وہ معنی کے اعتبار سے، متن کے لحاظ سے نہیں. دوبارہ سن لیں، شاید کسی کو اشتباہ ہوا کہ میں نے کیا بات کی ہے. معنی کے اعتبار سے وہ حدیثوں میں جو برآمد ہوا ہے وہ اس شخص نے لیا ہے. متن کے لحاظ سے یہ متن کسی حدیث میں نہیں ملے گا. جی جزاک اللہ. میرا مقصد شروع میں بھی حیدری بھائی سے یہی تھا جی کہ یہ متن جو حدیث الفاظ منسوخ دیگر ہے. کیے گئے نا، یہ کسی معصوم کے نہیں ہیں. جی متن کی آپ بات کر رہے ہیں، بے شک جزاک اللہ، آپ نے بالکل جو ہے نا وہ ہر بندے کا ابہام جو ہے ہم سے دور کر دی. جی جزاک اللہ. تو بات جو ہے متن کی نہیں ہے، بات ہے معنی کی. متن کوئی بھی ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جب علم الرجال کی بحث ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر دو قانون ہیں، ایک علم الرجال ہے اور ایک علم الدرایت ہے. تو علم الدرایت کے اندر یہ قانون ہے کہ وہ متن حدیث کو صرف نہیں دیکھتے. ایک متن حدیث ہوتا ہے، ایک معنی حدیث ہوتا ہے. اگر معنی حدیث کسی دوسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے، متن ثابت بھلے نہ ہو، تو وہ حدیث علم الرجال کے مطابق علم الدرایت کے قانون پر پوری اترتی ہے اور وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. اس کے بارے میں تو لالا آپ کو پتا ہوگا نا، قاسم لالا. جی بے شک ایسا ہی ایسا ہی. جزاک اللہ. جی نیچے ایک سوال کسی نے کیا ہوا ہے بھائی، اس کا بھی جواب دے دیں. علم اور حکمت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں نے نہیں پڑھا، بھائی معذرت میں نے دیکھا معصوم نہیں. علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا تو امام نے فرمایا کہ علم کسی شے کو جاننا اور حکمت یہ کہ اس علم کو کب استعمال کرنا ہے. بے شک لا رہا ہے. بھائی نے کچھ لگایا ہوا، ان کی سکرین کو بڑا کریں، نظر نہیں آ رہا پلیز. سید یہ وہ حدیث جو متن میں نے پڑھی تھی نا، جس حدیث میں کتاب الشہادہ سے، یہ وہی حدیث ہے جس میں وہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو میں نے بھی پڑھی. اور یہ پڑھنے کے علاوہ ہم سنتے بھی ہیں، لیکن میں نے خود یہ پڑھی ہوئی عبارت ہے جس طرح کہ آپ نے ماشاءاللہ وضاحت دیا. لیکن جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے وہ یہی تھا کہ یعنی امام کا فرمان یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ ہر روز عاشور کے روز جس انداز میں آپ غمگین اور حسین کے لیے جتنا مطلب اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہو، ہر روز اس طرح کے رہو. اور جیسا تم کربلا کے عرض کربلا پر اپنے آپ کو صاف اور پاک ایک یعنی انسان ہوتے ہوئے ایک مومن سمجھتے ہو، تو ہر جگہ ایسا ہی سمجھو. حیدری بھائی آپ کو یاد ہے میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا کہ عمل کے اعتبار سے یہ بالکل ٹھیک ہے، مومن کو عملی طور پہ ایسا ہی ہونا چاہیے. جی قبلہ، جو میرا انڈرسٹینڈنگ ہے ٹرمینیٹر لالا، یہ میں اپنی لیے انڈرسٹینڈنگ جو بتا رہا ہوں. نہیں، یہ آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ذیشان، یہ دیگر افراد کی بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی لیے ہم نے معنی پر اتفاق کیا ہے کہ متن حدیث الگ ہو سکتا ہے، لیکن معنی حدیث جب ایک ہو جائے نا تو وہاں سارے اختلاف ختم ہو جاتے ہیں. جی بس یہ عبارت تھا، میں نے خود پڑھا تھا اس لیے میں نے یہاں پر ریپیٹ کیا تھا، اور لالا سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں بھیجوں گا. اور میں نے جو لگایا ہے وہی حدیث ہے کتاب الشہادہ سے. اور لالا میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج بھی دوں گا، کوئی بات نہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. شیر بادشاہ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ تو کم نظر آتے ہیں آپ. جی بسم اللہ لالا جی، سب خیر خیریت دعاواں واقعہ. تسی سناؤ سرکار صاحب. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علامات 5 حتمی ہیں، اس میں ایک لفظ بولا گیا خروج سفیانی. جی ٹھیک ہے. آگے
سید بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کلام الامام امام الکلام ہے، بے شک وہ کسی خاص وجہ سے بولا گیا ہے، خروج سفیان۔ بالکل بالکل یہ وہ سوچ ہے جو آج بھی چل رہی ہے۔ ایسے ہی کوئی شک۔ میرا تو اس پہ ادھر ہی ذہن جاتا ہے، باقی یہ تفصیلاً اس پہ اگر روشنی ڈالیں کہ سفیانی کیوں بولا ہے۔ جی بسم اللہ بابا امام سرکار۔ دیکھیں میرے بات کرنے کا تو مسئلہ نہیں، میں کر دوں گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے، اسی بات کے اوپر میرے خلاف بڑی لائیو چلائی گئی ہیں، شیعوں نے چلائی ہیں، کسی دوسرے نے بھی نہیں چلائی۔ تو ان کا اب یہ نظریہ ہے کہ جو باب امام کہتا ہے نا کہ یہ علامات جو حتمی علامات ہیں جب تک یہ پوری نہیں ہوں گی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہوگا، تو یہ جھوٹی بات ہے۔ تو ہمارے شیعہ بھائی نہیں مانتے، تو میں اس پر کیا مزید بات کروں میرے بھائی؟ جزاک اللہ۔ یہ بھی درست ہے، مطلب امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان میں جو ہے وہ چھانے جائیں گے لوگ، تو چھانے جا رہے ہیں ماشاء اللہ، اینڈ میں خالص ہی رہ جائیں گے، اچھی بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ آپ ناصر شاہ جی کی حال ہے تھوڑا؟ بسم اللہ اللہ جی۔ چاہتے ہیں، اور پھر فرض یہ بنتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ اتنا نالج ہے نا، ایک حدیث جس طرح کہ میں نے ایک حدیث 2 آیت اراٹا کیا ہوا ہے، تو پھر مجھے یہ فرض ہے کہ اگر مومنین سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دوں، کیونکہ اس میں نے پلیٹ امام کا فارم یہ کا بھی نا حدیث پڑھا تھا۔ قادری بھائی، اس پلیٹ فارم کا ایک نا خوبی بھی ہے اور اس میں ایک مسئلہ بھی ہے۔ خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی بول سکتا ہے، مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جی جس سے آپ بالکل، مخاطب ہو اکیلا وہ نہیں سن رہا ہوتا۔ جی جی بالکل آپ بالکل، اب ٹھیک فرما رہے عام ہیں حالات میں لالا۔ ایک کمرے میں بیٹھے، ایک گھر میں بیٹھے کسی فرد سے ٹک ٹاک کے فار یو کا تقابل نہ کریں، ادھر جی بالکل، کتنی آپ ٹھیک دنیا اوپر سے سن رہی ہوتی ہے۔